السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے آپ لوگ آج کا جو اردو کا ہوم ورک ہے وہ اپنے ساتھ رف کاپی میں نوٹ کر لے. اسٹوڈنٹس آپ لوگ کا ہوم ورک ہے سبق ہمارے پیشے کے الفاظ معنی پلس مختصر سوالات تحریری جائزے کے لیے یاد کرے. یہ ہم رف کاپی میں کر چکے ہیں. ہمارے پیشے کے الفاظ معنی مختصر سوالات تحریری جائزے کے لیے یاد کرے. اوکے اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 64 نکالے. ہم نے مردو کے ٹیلے کے بارے میں پڑھا تھا. تھوڑا سا پچھلے والے لیکچر کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. تو کاشف اور عمران اور ان کی جماعت وہ منجدڑوں کی سیر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. پھر وہاں کی جو مقامی گائیڈ ہے وہ انہیں معلومات فراہم کرتا ہے. گائیڈ نے انہیں بتایا تھا کہ سندھی زبان میں منجدڑوں مردو کے ٹیلے کو کہتے ہیں. پھر شروع میں یہ محض ایک ٹیلا تھا جس پر کچھ انسانی اعضاء کی ہڈیاں دریافت ہوئی تھی. پھر گائیڈ نے انہیں کنٹرات دکھائے کہ ان کنٹرات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کس طرح تھے، کس طرح زندگی بسر کرتے تھے. مکانوں اور گلیوں کی کنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے شہر آباد کیا ہوا تھا. اچھا، شروع میں تو یہ محض ایک ٹیلا تھا جس پر کچھ انسان اعضاء کی ہڈیاں دریافت ہوئی تھی. پھر بعد میں جب محکمہ سارے قدیمہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس ٹیلے کی کھدائی کی. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ شہر کی تباہی، جو یہ پورا شہر تھا، یہ کس وجہ سے تباہ ہوا تھا. تو شہر کی تباہی کے بارے میں دو رائے ہے. پہلے یہ کہ یہاں پر ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے پورا شہر تباہ ہو گیا، اور دوسری رائے تھی کہ کچھ لوگ کا خیال تھا کہ اس شہر کی تباہی کا سبب کوئی بہت بڑا زلزلہ تھا. پھر ہم نے ایک ہال کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑا ہال نما کھنڈر تھا اور جس کے 20 ستون تھی، 20 ستون تھے، اور اس ہال کا نام اسمبلی ہال کا نام دیا گیا تھا. پھر وہاں کے جو لوگ تھے شاید یہاں اکٹھے ہو کر اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے. پھر گائیڈ نے انہیں سرکاری گودام کے بارے میں بھی بتایا تھا، سرکاری گودام بھی دکھایا تھا جہاں پر اس وقت کے لوگ خوراک جمع کرتے تھے. کاشف اور عمران اور ان کی جماعت نے غسلخانے بھی وہاں پر دیکھ لیے، ٹھیک ہے، جنہیں بڑی سلیقے سے بنایا گیا تھا. پھر گائیڈ نے انہیں تالاب کی طرف بھی لے گیا جو کہ خشک ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم صفحہ نمبر 64 کی طرف آ رہے ہیں، آگے پڑھتے ہیں. اچھا، موئنجودڑو کی کھدائی کے دوران جو چیزیں دریافت ہوئی تھی انہیں ایک میوزیم میں عجائب گھر میں رکھا گیا تھا. تمام طلباء نے وہ اشیاء بھی دیکھیں. ان میں زیورات، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، ان میں زیورات، کھلونے، گڑیاں، مہرے، کھانے پینے کے برتن اور دیگر کئی چیزیں شامل تھی. یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہاں پر دریافت ہوئی تھی. ٹھیک ہے، موئنجودڑو کی کھدائی کے دوران عجائب گھر میں تمام اشیاء کو نہایت سلیقے سے رکھا گیا تھا. آگے دیکھیں، کاشف اور عمران اس تاریخی مقام کی سیر سے بے حد بہت زیادہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ سابقہ ہے. تو اس تاریخی مقام کی سیر سے بے حد لطف اندوز مزہ لینا. انہوں نے گائیڈ کا شکریہ ادا کیا اور ناقابل فراموش، نہ بلانے کے قابل یادیں لے کر واپس آ گئے. کہاں سے واپس آ گئے؟ موئنجودڑو سندھ سے واپس آ گئے. واپسی پر ان کے اساتذہ نے انہیں تلقین کی، ہدایت کی کہ وہ اس تاریخی جگہ میں پائے جانے والے تہذیبی ورثے کی سیر کو اپنے الفاظ میں تحریر کرے، اپنے الفاظ میں لکھ کے. تہذیبی ورثے، رسم و رواج. اچھا، جو تہذیبی رسم و رواج اور ورثی نشانیاں، جو تحریر سب سے بہترین ہوگی اسے سرٹیفکیٹ اور انعام دیا جائے گا. اب میں پورے چیپٹر کی ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں. یقیناً آپ لوگ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. فنگر رکھتے جائیں. مردو کا ٹیلا. کاشف اور عمران ہم جماعت بھی تھے اور گہرے دوست بھی. دونوں دوستوں کو تاریخ سے گہری دلچسپی تھی. وہ نصابی کتابوں کے علاوہ دیگر کئی کتابیں بھی پڑھتے رہتے تھے.
انہوں نے موئنجودڑو کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ موئنجودڑو کی سیر کی جائے۔ موئنجودڑو کہاں ہے؟ سندھ میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور سندھی زبان میں، یہ سندھی زبان کا لفظ ہے، مردو کا ٹیلا، سندھ والے اس کو موئنجودڑو کہتے ہیں۔ ایک روز انہوں نے کالج کے پرنسپل صاحب کے نام درخواست لکھی۔ کیا درخواست لکھی؟ کہ ان کی جماعت کو صوبہ سندھ میں واقع موئنجودڑو کی کھنڈرات کی سیر کروائی جائے۔ ان کے پرنسپل خود بھی سیر و سیاحت کے رسیاں تھے، شوقین تھے، چنانچہ انہوں نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ایک روز کاشف اور عمران کی جماعت کالج بس میں موئنجودڑو کی سیر کے لیے روانہ ہو گئی۔ چند اساتذہ بھی طلباء کی رہنمائی کے لیے ان کے ہمراہ ساتھ تھے۔ رہنمائی، راستہ دکھانے والا۔ موئنجودڑو پہنچ کر انہوں نے ایک مقامی گائیڈ کی خدمات بھی حاصل کر لی تاکہ وہ انہیں ان کھنڈرات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرے، معلومات مہیا کرے۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ سندھی زبان میں موئنجودڑو مردوں کی ٹیلے کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹیلا اور ایک ہوتی ہے ٹیلے۔ اچھا، شروع میں یہ محض ایک ٹیلا تھا، ٹیلا چھوٹی پہاڑی جس پر کچھ انسانی اعضاء کی ہڈیاں دریافت ہوئی تھیں۔ جب محکمہ آثار قدیمہ کے لوگوں کو علم ہوا تو انہوں نے اس ٹیلے کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں اس وقت کا ایک جدید شہر آباد تھا، ایک نیا شہر تھا۔ شہر کی تباہی کے بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی یہ کہ دریائے سندھ میں بہت سیلاب آیا جس سے یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ کچھ لوگ کا خیال ہے کہ شہر کی تباہی کا سبب کوئی بہت بڑا زلزلہ تھا، یا تو زلزلہ کی وجہ سے وہ شہر تباہ ہو گیا تھا اور یا سیلاب کی وجہ سے۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ یہ کھنڈرات دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کیسے تھے، کس طرح رہتے تھے۔ مکانوں اور گلیوں کی کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے یہ شہر آباد کیا ہوا تھا۔ گلیاں سیدھی تھیں اور مکانات پختہ اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ استعمال شدہ پانی کے نکاس کے لیے باقاعدہ نالیاں بنی ہوئی تھی جنہیں اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ سب سے اونچی جگہ پر ایک ہال نما کھنڈر تھا جس کی 20 سطوح نظر آ رہے تھے۔ اس ہال کو اسمبلی ہال کا نام دیا گیا تھا۔ شاید اس وقت لوگ یہاں اکٹھے ہو کر اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ گائیڈ نے انہیں سرکاری گودام بھی دکھایا جہاں اس وقت خوراک جمع کر کے رکھتے تھے۔ انہوں نے غسل خانے بھی دیکھی جنہیں بڑی سلیقے سے بنایا گیا تھا۔ پھر انہیں تالاب کی طرف لے گیا۔ گائیڈ انہیں تالاب کی طرف لے گیا جو خشک ہو چکا تھا۔ شاید اس زمانے میں لوگوں کو تیراکی کا بھی شوق تھا، پانی میں تیرنا۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ ابھی کئی مقامات کی کھدائی باقی ہے، ان کی کھدائی سے ممکن ہے کچھ مزید حقائق کا پتہ چلے کہ اس زمانے میں لوگوں کے رہن سہن کے طور طریقے کیا تھے۔ تمام طلباء نے سیر کے دوران جی بھر کر فوٹو اتارے۔ موئنجودڑو کی کھدائی کے دوران جو چیزیں دریافت ہوئی تھی انہیں ایک عجائب گھر میں رکھا گیا تھا۔ تمام طلباء نے وہ اشیاء بھی دیکھیں، وہ چیزیں بھی دیکھیں۔ ان میں زیورات، کھلونے، گڑیاں، مہرے، کھانے پینے کے برتن اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ عجائب گھر میں تمام اشیاء کو نہایت سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ یہ دیکھیں وہ تمام چیزیں۔ کاشف اور عمران اس تاریخی مقام کی سیر سے بے حد بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے۔ انہوں نے گائیڈ کا شکریہ ادا کیا اور ناقابل فراموش یادیں لے کر واپس آ گئے۔ واپسی پر ان کے اساتذہ نے انہیں تلقین کی کہ وہ اس تاریخی جگہ میں پائے جانے والے تہذیبی ورثے کی سیر کو اپنے الفاظ میں تحریر کرے۔ جو تحریر سب سے بہترین ہوگی اسے سرٹیفکیٹ اور انعام دیا جائے گا۔ یہاں پر اس کی ریڈنگ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔